ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید بگڑی بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے، اس کی تسبیحات کو جتنا بھی بیان کیا جائے، اس کی تعریف اور حمد و ثنا جتنی بھی کی جائے اتنی ہی کم ہے کہ جس اللہ خالق و مالک نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اور وہ جس کو چاہے نیک صالحہ نورینہ اولاد عطا کر دے، دینے پہ آئے تو ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے، نہ دینے پہ آئے تو والدین ساری زندگی اولاد کے منہ کو ترستے رہیں، نہ عطا کرے، اور اگر اس کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، دینے پہ آئے تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر سے زیادہ گزر جانے کے بعد جناب اسماعیل عطا کر دے۔ اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی جتنی حمد تعریف ثنا کو بیان کیا جائے اتنی ہی کم ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رسول معظم، رسول ہاشمی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ایمان کی حالت میں آقا کائنات کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اس مالک کا بڑا احسان کرم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت جمعہ ہماری قسمت اور ہمارے نصیب میں کیا۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو جان کر کے صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری نیکیاں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور کل قیامت والے دن ہمارے لیے آخرت کا سامان بن جائے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک ہمارے تک آ پہنچا ہے، اور یہ وہ مہینہ میں نے پڑھا ہے کہ سلف صالحین لوگ، اللہ کے نیک بندے 6 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے آنے سے قبل ہاتھوں کو اٹھاتے اور دعا کیا کرتے۔ کیا دعا کیا کرتے؟ اللہ رمضان المبارک کو ہماری زندگی میں کر دینا، اللہ رمضان ہماری قسمت میں کر دینا، اللہ رمضان کی سحری افطاری، اللہ رمضان کی تراویحاں، قیام، سیام، اللہ ہماری قسمت کے اندر ہمارے نصیب میں کر دینا۔ اور جب یہ رمضان گزر جاتا اس کے 5 ماہ تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز لینا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی عمل کرے، نیکی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، عمرہ کرے، جب تک وہ عمل ہمارا قابل قبول نہ ہو جائے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نہ نواز لے، وہ عمل ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، کتنا بڑا کام کیا۔ یہ سارا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ جو ہم نے نیکی کی ہے، تیرا گھر بنایا ہے، یہ جو نیکی کوشش اور کاوش کی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لینا۔ انبیاء بھی اس بات کو جانتے تھے کہ جو عمل کریں گے اللہ نے اگر قبول کر لیا، اللہ پھر ہمیں اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا اور انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اب اللہ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا ہے، آج الحمدللہ ہم سب نے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ رکھا ہے، سحری کی ہے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ جتنی ہم نیکیاں کریں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر اسے قبول فرما لینا۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ تو میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے جو آپ کے جمعے کا وقت ہے، چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کی عظمت اور خصوصیات رمضان کہ جو اللہ نے رمضان کو ہی شان عطا کی ہے، اس حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ اور وہ لوگ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ماشاءاللہ جمعے والے دن پہلی گھڑی میں آتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے والے دن پہلی گھڑی کے اندر آتا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے بعد جتنے دوست احباب آئے ہیں، ایک حدیث میں سنا کر کے اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ اگر بزرگ ہیں، بچے، نوجوان،
میرے ہم عمر ساروں نے جا کر کے جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، یہ حدیث ادارہ ضرور سنائیے گا اور جا کر کے پیغام پہنچائیے گا، ضرور بتائیے گا جا کر کے۔ جمعے کے دن جو بندہ صبح سے جمعے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، یوں سمجھ لیں سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد جو اس کے پاس کپڑے ہیں، جو میسر ہیں کپڑے، وہ پہنتا ہے، خوشبو کو لگاتا ہے، اپنے گھر سے مسجد کی جانب چلتا ہے، کسی سواری پر سوار نہیں ہوتا بلکہ پیدل چل کے آتا ہے، پھر آتا ہے مسجد میں، پھر اپنے خطیب صاحب کا خطبہ بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتا ہے، پھر جمعہ کی جماعت ادا کرتا ہے، جماعت ادا کرنے کے بعد جب واپس جاتا ہے، اللہ فرماتے فرشتوں میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب لکھ دو، اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے قیام کا اجر و ثواب میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اگر ہمیں جمعے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، یہ کوئی حدیث میں نے ایسے نہیں بیان کر دی، یہ موضوع من گھڑت حدیث نہیں ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر ہمیں جمعے کی قدر و منزلت کا پتہ چل جائے، یقیناً ہماری مساجد بھری ہوں اور قرآن اندازی کے ساتھ ہماری مساجد میں آنا پڑے، لیکن وجہ یہ ہے ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کے لیے بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عظیم عمل ہے، یہ بتائیے گا ضرور، اپنے دوست احباب تک پیغام پہنچائیے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، محرم الحرام بھی رب کا بنایا ہوا مہینہ ہے، سفر بھی، رجب بھی، شعبان بھی، اسی طرح ربیع الاول بھی، 11 کے 11 ماہ یہ سارے رب کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، لیکن جو اللہ نے مقام رمضان المبارک کو عطا کیا ہے، وہ مقام، وہ عظمت، وہ شان اللہ نے کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محرم بھی اللہ کا مہینہ، سفر بھی اللہ کا مہینہ، ربیع الاول بھی اللہ کا مہینہ، لیکن رمضان المبارک کے ساتھ اللہ نے اپنا ذکر کیا، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ ساتھ رمضان کی خصوصیات بیان کر کے میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی جو اللہ کریم نے رمضان المبارک کو خصوصیت میں سے ایک خاصیت عطا کی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ نے اعلان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، آج میں اور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے ہم روزے رکھیں گے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ اعلان کیا، اے ایمان والو، ایمان والوں کے ساتھ مخاطب، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر صرف روزوں کو نہیں لکھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تمہارے سے پہلے لوگ آئے تھے، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑے دادا پر دادا، ہم نے سب پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان کے اندر اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا، قرآن کو پڑھیے، ابھی قرآن کی آپ ابتدا کریں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ پہ جائیں، پہلی آیت مبارکہ پر اگر توجہ کر لیں، یقیناً قرآن کریم کی ایک آیت ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
ذالکل کتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. اللہ نے یہاں پر اس میں اشارہ کو استعمال کیا, کہا ذالکل کتاب, یہ کتاب لا ریبا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے پتا کیا فرمایا جو میں اپنے موضوع کے ساتھ بات ملانا چاہتا ہوں, لا ریب فی ھدی للمتقین, یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگاروں کے لیے روزہ کیوں رکھنے؟ متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. اور قرآن کو اللہ نے رمضان المبارک کے اندر نازل کیا اور فرما دیا یہ جو قرآن ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کا سامان ہے. اور آج اس بات پر غور کر کے جائیے گا اور اس بات پر توجہ کر کے جائیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں رمضان المبارک کی شان کے اندر گستاخی ہوئی, بے ادبی کی گئی. نیدرلینڈ کے اندر, سویڈن کے اندر قرآن کو نعوذ باللہ جلایا گیا, پھاڑا گیا. ہم ساروں نے اس بات کی مذمت بھی کی. آج بھی ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ جو قرآن کو مٹانے والے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے. اللہ نے اپنے قرآن میں نازل کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے قرآن ہمارا ذکر ہے, ہم اس کے خود محافظ ہیں. لیکن ایک سوال آپ سے ہے, ہم نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا, ہم ان کے خلاف روڈوں پہ بھی آئے, ہم نے ان کے خلاف مارچ بھی کیا, ہم نے ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اندر الیکٹرونک میڈیا پر اپنی آواز کو اٹھایا. وہ تو بے ادب ہوئے, وہ تو کفار ہوئے, ان کو تو اس کی عظمت کا پتہ ہی نہیں. لیکن ہم قرآن کے ماننے والے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے حبدار, آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم نے قرآن کے ساتھ خود کیسا سلوک کیا ذرا توجہ کیجیے. ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں, ہمیں قرآن کتنا یاد ہے, ہم قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں, ہم قرآن کو کتنا یاد کرتے ہیں. خود سوچئے, اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سوچ کے جائیے گا ہم نے قرآن سے کیسا سلوک کیا. جو پڑھتے ہیں اللہ پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد آئے صحابہ پیغمبر کہتے ہیں ہم نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیات, کتنی آیات؟ 10 آیات سبق لیا کرتے, اسے یاد کیا کرتے, اس کو سینے میں محفوظ کیا کرتے, پھر اس پر عمل کیا کرتے. جب تک عمل نہ کر لیتے ہم نبی پاک سے آگے سبق نہ لیا کرتے. اور ہم خود دیکھیں ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا رویہ ہے, ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے, ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں, قرآن کو کتنا یاد کرتے ہیں, قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہم نے صرف قرآن کو رکھ لیا ادھر بازو پہ باندھنے کے لیے, ہم نے قرآن کو صرف رکھ لیا اپنی دلہن کو گھر سے الوداع کرتے ہوئے سر پہ رکھنے کے لیے, ہم نے قرآن کے معیار کو یہ سمجھا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ھدی للمتقین, متقین لوگوں کے لیے, پرہیزگار لوگوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ خود کیا سلوک کیا ہے. آج کے بعد یہ عزم پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کے ساتھ محبت اس انداز سے کرنی ہے, قرآن کو پڑھنا بھی ہے, یاد بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا, کم از کم زیادہ نہیں نا تو ہمارا رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن ضرور مکمل ہونا چاہیے. طریقہ میں بتاتا ہوں, آسان سا طریقہ. فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں, سحری کر کے نکلیں, آئیں, اذان ہو رہی ہے تو سنت ادا کریں, سنتے ادا کر کے اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیں. جتنا پڑھا جائے, کچھ فجر کے وقت پڑھ لیں, 2 پیج 4 پیج پڑھ لیں. ظہر کی اذان ہو آ کر کے سنتے پڑھیں, اس سے پہلے جتنا پڑھا جائے پڑھ لیں. جب آپ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ساروں میں اپنا یہ حال میں یہ رویہ رکھیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, کوشش کریں گے میں قرآن کو پڑھ لوں, ادھر سے رمضان المبارک کے 30 روزے یا 29 روزے مکمل ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تاکہ ہمیں پتہ لگے نا, کیونکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی. یوں سمجھ لے رمضان تو آیا, جیسے وہ پہلے زندگی گزارتا تھا 11 ماہ جیسے گزار دیے اور ویسے ہی رہا. رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو ایکٹیو نہ کیا,
اپنے آپ کو بیدار اور ہوشیار نہ کیا، رمضان ایسے گزر گیا، اس کے زندگی میں رمضان تو آیا، رمضان کی اس کے قدر نہ کی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ پوچھیں گے دلیل؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، نبی کائنات نے 3 مرتبہ آمین کی آواز کو بلند کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پہلے بھی منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، جیسے 3 سیڑھیاں بنی نا، نبی پاک نے تینوں سیڑھیوں کو آمین کہا۔ اللہ کے رسول آپ پہلے بھی منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پہلے کبھی نہیں ایسے کیا، یہ انداز آپ کا پہلے نہیں تھا۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے پاس جبریل امین آیا اور مجھے کہنے لگا اس بندے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آپ کی لعنت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، آپ کی لعنت ہے۔ آقا فرماتے میں نے کہا آمین جبریل ٹھیک ہے۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل کہنے لگا جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہو، اس نے والدین کی قدر نہ کی، ادب و احترام نہ کیا، حسن سلوک، محبت، پیار نہ کیا، اس بندے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور امام کائنات کی لعنت۔ آقا فرماتے ہیں آمین جبریل ٹھیک ہے۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو مجھے جبریل کہنے لگا جس کے سامنے آپ کا نام پاک، اس میں گرامی آ جائے، آپ کا نام پاک سن کر کے وہ درود پاک نہ پڑے، اس بندے پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور آپ کی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آمین ٹھیک ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو بھی پالیں اور اپنے رب سے یہ رمضان جو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن کر کے آیا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، ہمارے گناہ نہ معاف ہو سکیں، تو رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ دعا کریں اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رمضان کی پہلی خصوصیات میں سے پہلی جو خاصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ دوسری، جب رمضان المبارک آتا ہے نا، اللہ کریم جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، تو نیکی کے کاموں میں بڑھ جا، تیرے پاس ماہ سیام آ گیا، تیرے پاس ماہ رمضان آ گیا، تیرے پاس ماہ قرآن آ گیا، جلدی بڑھ آگے نیکیاں کر، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں نیکی ایک کریں گے اللہ اس کو 70 گنا بنا کر کے سبحان اللہ 700 بنا دے۔ نیکی ایک کرنی ہے، اللہ نے اجر 700 نیکیوں کا عطا کرتا ہے، 70 گنا بڑھانا ہے اور 700 کر دینا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے۔ یوں سمجھ لیں رمضان آ گیا، زیادہ سحریاں کروا، افطاریاں کروا لو، نیکیاں کر لو، نماز تراویح ادا کر لو، قیام کر لو، سیام کر لو، بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ اور تراویح کا ضرور اہتمام کریں، ہمارے اندر یہ بڑی کمی کوتاہی ہے، تراویحوں کے اندر ہم بڑے سست ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی سوال پتہ پھر کیسے ہوتا، قاری صاحب میں نے دسو اگر تراویح نہیں پڑھاں گا کہ روزہ ہو جائے گا؟ اگر میں رات کو تراویح نہ پڑھوں جو میں نے صبح روزہ رکھنا ہو جائے گا؟ یعنی مولوی صاحب کو بھی، قاری صاحب کو بھی ایسا سوال کرنا ہے کہ وہ آپ کو ایسا فتویٰ دیں کہ آپ اس سے خوش بھی ہو جائیں، مطمئن بھی ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کی ایک رات کا قیام کرتا ہے، پوچھئے علماء بیٹھے ہیں، قامہ صیغہ واحد کا ہے، من قامہ
جو رمضان المبارک کی ایک رات کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک دن ایک رات گھنٹہ ڈیڑھ نکال کے عشاء کی نماز بما 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ ڈال کے اگر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے لیے یہ رمضان نیکی کا سامان بن جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہماری ساری زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ایمانداری سے بتائیں سودا مہنگا؟ پھر یہ ایسے سوال کیوں کرتے؟ اگر کوئی پوچھے نا کیا اس کے بغیر تراویح بغیر روزہ ہو جاتا وہ تو ہو جاتا ہے لیکن آپ اجر کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ آپ آئیے اجر کی طرف. جب فرشتہ اس بات کی صدا کو لگا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ جا اور دوسرا فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یار 11 مہینے بڑے گناہ کر لیے تو اتنے گناہ 11 مہینے کر لیے اب بس کر اب گناہوں سے بچ جا باز آ جا. بڑے گناہ تو کر بیٹھا تو نے 11 مہینے حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی. اب تیرے پاس رمضان آ گیا ہے رمضان المبارک کی قدر کر لے نیکی کے کاموں میں بڑھ جا اور برائی سے باز آ جا. یہ فرشتہ منادی کرتا ہے اعلان کرتا ہے. تو لمحہ فکریہ دعوت اور پیغام یہ ہے اعلان یہ ہے دعوت یہ ہے پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے پاس آ گیا اس کی قدر و منزلت کو جانیے. رمضان المبارک کی قدر کیجئے رمضان المبارک کا ادب و احترام کیجئے. اگر پہلے 5 اوقات کی نماز پڑھتے ہیں فجر پڑھتے ہیں ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں اللہ نے اگر توفیق دی ہے 7 نمازیں تہجد کا اہتمام کریں اشراق پڑھیں قرآن کریم کو زیادہ پڑھیں اور اپنے رب سے اپنا تعلق بنائیں. اور آج ہم بڑے پریشان ہیں جی ہمارے ملک کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کیا؟ ویسے ہم بڑے پریشان ہیں معاشی حالات کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے. کبھی زلزلے آ رہے ہیں کبھی سیلاب ہیں کبھی مہنگائی کا سیلاب ہے بڑے پریشان ہیں. کیا ہم نے ایسے وقت کے اندر اور ایسی مشکل گھڑی کے اندر سارے ہم بیٹھے ہیں سوچئے گا جب زلزلہ آیا اس دن کچھ لوگ کیا کر رہے تھے کچھ لوگ کیا کر رہے تھے زلزلے کے دوران کچھ کیا کر رہے تھے. میں ابھی رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چینل مجھے یاد نہیں ایک خاتون چینل پہ بیٹھی ہے کہتی میں آپ کو ایک من پسند گانا سناتی ہوں. یہ جملہ بولا ساتھ ہی زلزلہ ایک یکدم زلزلہ آیا وہ خاتون ساتھ ہی یو ٹرن لے کے پتہ کیا کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب اپنے ہونے کا احساس دلواتا ہے. کہاں چلے جاؤ گے میری نافرمانیاں کر کر کے کہاں چلے جاؤ گے مجھے ناراض کر کے آخر آنا تو میرے در پہ ہی ہے میرے دروازے پہ ہی ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بندے کو مصیبت آتی ہے نا بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے کھڑے ہو کر کے لیٹ کے بیٹھ کے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اتنا پکارتا ہے کہ ہم اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں. جب اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے پھر بندہ ہم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا سامان بن کر کے آیا ہے اور اللہ نے رمضان المبارک کو کتنی خصوصیات سے نوازا. رمضان المبارک کے اندر اللہ ہر رات ہر دن صبح شام دن رات کو اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت جب ہم افطاری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں سارے دن کا روزہ رکھا بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا. اور یاد رکھیے اگر روزہ رکھنا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. روزہ رکھا ہے زبان کی حفاظت کیجیے. یہ نہ ہو روزہ رکھ کر کے زبان سے لغویات روزہ رکھ کر کے زبان سے برے جملے روزہ رکھ کر کے زبان کے ساتھ ایسے جملے بولے جائیں جو اللہ کے ہاں ناگوار گزرے. اور زبان کے ساتھ اگر لغویات بری باتیں گالی گلوچ کرنی ہے ایسے روزے کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر روزہ رکھا ہے زبان کی حفاظت کر کیونکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنے
اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر ہم روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھ کر کے گالی گلوچ کریں، لغویات بولیں، برے جملے بولیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اللہ کے رسول شیطان بہت تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں شیطان کو گالی دے لیں. نبی پاک نے کہا فرمایا دے لو. فرمایا لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا. اب بتائیں مجھے بات، جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دے، وہ نبی ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دے گا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا کہ نافرمانی کی؟ اور گالی کو ہم گناہ نہیں نہ سمجھتے، ہم سمجھتے گناہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے گالی دینا فسق ہے. اور اللہ کا قرآن پڑھیے لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اللہ کے رسول تنگ بڑا کرتا ہے نیکی کے معاملے کے اندر، جب نیکیاں کرتے ہیں قرآن پڑھ لگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تنگ بڑا کرتا ہے. اگر آپ ہمیں اجازت دیں، فرمایا میرے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ میری شریعت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اپنی شریعت بتاؤں، آؤ سنو میرا پیغام اور میرا سنو اعلان. جب شیطان تمہیں زیادہ تنگ کرے اعوذ باللہ پڑھ لینا تمہارا کام ہے، شیطان کو تم سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے. یہ ہے ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، جن کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، جو کلمات نکلتے ہیں، اللہ ان کو قرآن بنا دیتا ہے. تو خدارا رمضان المبارک کی قدر کی. افطاری کے وقت اب سارا دن ہم نے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا، اب افطاری سے پہلے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو روزہ ہم نے سارا دن رکھا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، اللہ ہمارے اس روزے کو قبول کر لینا. اللہ یہ نہ ہو افطاری کریں اور اللہ میں اجر ہی نہ ملے، اللہ ثواب ہی نہ ملے. اللہ سارا دن بھوک کو بھی برداشت کر لیا، پیاس کو بھی برداشت کر لیا، اور کوشش کریں اپنی نظروں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ہاتھوں کی ہر لحاظ سے حفاظت کریں. یہ کرنے کے بعد پھر بھی اپنے اللہ سے دعا کریں اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے، اچھا عمل کیا، یہ آپ نے کروایا ہے، اللہ اس کو قبول کر لینا. اگر اللہ آپ نے قبول نہ کیا تو میں کیا کروں؟ اور افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب جہنم سے آزادی مل گئی، جب یہ دعا کرے کہ اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جب بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، یہی تو کامیابی ہے، یہی تو ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی تو ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے. جب رب نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا رمضان المبارک کے اندر، جب اللہ افطاری کے وقت کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، ہم بھی اپنے دامن کو پھیلا کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کو کہیں اللہ ہمیں بھی جہنم، جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر لے. اور اگر اللہ نے کر لیا، جہنم سے آزادی عطا کر دی، جنت کا داخلہ کر دیا، یقیناً جمعہ ادا کرنے کا اور یقیناً رمضان المبارک کے آنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ صرف فائدے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں عطا کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. اتنا ببرکت مہینہ ہمارے پاس آپ پہنچا ہے. رمضان المبارک کی قدر کیجئے، رمضان المبارک کے ادب و احترام کو پہچانیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اور آپ ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، روزے کی اجر فضیلت سبحان اللہ ہمارے لیے اللہ پاک نے پیکج بنائے. فرمایا من صام رمضان، سبحان اللہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ ایمان کی حالت میں رکھا، اللہ کریم اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں رب اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے. ایک روزہ رکھیں لیکن اس میں رب کی رضا ہونی چاہیے.
اور آج ہمارے معاشرے کے اندر میں کسی کو تانا تشنی نہیں کرنے لگا، کسی کا دل نہیں دکھانے لگا، میرے اندر بھی یہ کمی ہوگی، غلطی ہوگی اور آپ میں بھی ہوگی، ہمیں درست کرنی چاہیے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، آج کا تو ماشاءاللہ اللہ نے موسم بڑا اچھا کیا ہوا ہے، جب گرمی ہو نا ایک جملہ، یار آج روزہ بڑا لگے ہے، یار آج روزے نے بڑا کھپا ہوا، یہ جملے بھی نہ بولنا۔ جب رکھا ہی رب کے لیے، ہر عمل کے اندر بچتے رہا کریں کہ اللہ کی طرف ریاکاری دکھلاوا نہ آ جائے۔ اللہ میں تو تیرے لیے رکھا ہے، یہ بھی نہ کہیں کہ یار آج روزہ بڑا لگ گیا، آج روزے نے کھپا مارے ہے، یہ جملے بھی نہ بولیں، بلکہ جب روزہ لگے تو اپنے رب سے کال ملائیں، اللہ میں نے آج حلال چیزوں کو فجر سے لے کر مغرب تک اپنے لیے حرام کر دیا ہے، میں اس کو نہیں کھا رہا، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ اب افطاری پہ بیٹھنے لگا ہوں، ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، افطاری میں 2 منٹ باقی ہیں، میں پھر بھی نہیں کھاتا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جانا، راضی ہو کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جملے بولیں اپنی زبان سے۔ رمضان المبارک کے 5 حروف ہیں، رمضان کے 5 باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جمعے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے رمضان میں را، میم، ضاد، الف اور نور، رمضان کے 5 حروف۔ رمضان کے 5 حروف ہم سے کوئی مطالبہ لے کر کے آئے ہیں، 5 حروف ہے نا، اللہ نے کہا رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے 5 حروف، اللہ نے کوئی مطالبہ کیا، رمضان کے 5 حروف ہم سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں۔ رمضان کی راہ ہے، رمضان کی راہ کا کیا مطالبہ ہے؟ راہ سے مراد روزے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے، اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس میں مریض نہیں میں کہہ رہا، اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، اس کو چھٹی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، کیونکہ کہیں سے سوال کی یار بھائی روزہ نہیں رکھتے، کر سب نبھا نہیں ہوتا، نبھایا نہیں جاتا، پریشانی بڑی ہے، میرے سے نبھا نہیں ہوتا۔ پاک فرماتے جو بندہ جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ رکھ لے، نہ رکھے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان کی راہ کیا مطالبہ کرتی ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھنے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان کی راہ کا مطالبہ کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے میم ہے، میم سے کیا مراد ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو رونق سے دوبالا کرنا ہے، اور مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جن کے دل کے اندر آخرت کا ڈر ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ولم یخشا الا اللہ، اور اپنے اللہ سے ڈرنے والے۔ مسجدوں کو آباد کس طرح کرنا ہے؟ فجر کی نماز ہے باجماعت مسجد میں پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوشش کریں، اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نے پانچوں کی پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 اوقات کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی، شاداب ہو جائے گی، مسجد رونق سے دوبالا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی گھر ہے، اور جب ہم مسجد میں آ کر کے اپنے رب کے سامنے پکار اور التجا کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، آسمان پر بیٹھ کے رب راضی ہو جائے گا، پھر ہمارا رب ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن معاشر کے میدان میں بھی کامیاب کرے گا۔ رمضان کی میم کے بعد آگے ہے ضواد۔ ضواد سے کیا مراد ہے؟ ضیافت کا اہتمام کریں،
اب ضیافت رمضان المبارک کے اندر کسی کی سحری کروا لے، کسی کی افطاری کروا لے، اور جو بندہ کسی کی افطاری کروائے اس کے اجر کا آپ کو پتا ہے، سبحان اللہ، جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ جو بندہ جس کی افطاری کرواتا ہے نا، اگر ہمارے پاس اتنی پیسے میسر نہیں ہیں کہ ہم اس کی ایک اچھی افطاری کروا سکیں، جتنے پاس میسر ہیں پیسے، ہم کہ یار آپ نے نا میرے پاس آ کے افطاری کرانی، ایک کھجور کیوں نہ ہو، ایک پانی کا گلاس کیوں نہ ہو، یار آپ نے میرے پاس بیٹھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ افطاری کرنی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، کیا پیغام لے کر کے گئے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مکہ سے مدینہ، تو آپ جب اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بٹھا کر کے افطاری کروائیں گے، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، جو بندہ افطاری کرواتا ہے اللہ کریم اس کو بھی اتنا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے ضیافت کا اہتمام کرنا ہے نا انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ ہے جماعت ہماری الحمدللہ لوگوں کے اندر راشن بھی تقسیم کرتی ہے، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ لوگوں کے لیے کئی سحریوں کا انتظام، کئی افطاریوں کا انتظام، لوگوں کے لیے کئی سستے تندور کا انتظام، یہ اللہ کا فضل، اللہ کام لے رہا ہے۔ ضیافت کا زیادہ زیادہ اہتمام کرنا، اور اپنی افطاری کے اندر غریبوں کو ضرور شامل کرنا۔ جہاں پر ہم اپنے خاندان والوں کو شامل کرتے ہیں وہاں پر غریبوں کو ضرور شامل کریں، تاکہ میری اور آپ کی افطاری ہمارا بھائی بھی کھا سکے، غریب بھی کھا سکے۔ جب غریب ہماری افطاری کھائے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کو کم تر نہ دکھائیے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو اپنے دسترخوان کے اندر شامل کریں۔ جب وہ اپنی پکار اپنے اللہ کے سامنے رکھے گا، اللہ آپ پر راضی بھی ہوئے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان میں انشاءاللہ ہم نے ضیافت کا اہتمام کرنا ہے۔ آگے الف ہے، الف ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب رمضان المبارک آتا ہے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں، سحری افطاری، جب ایسی پریشانیاں آزمائش آ جائے، اپنے رب سے رجوع کرے اور پکارے کہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیری دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اپنے رب کو کہیے، اللہ جی آپ خود کہتے ہیں میں بندے تیری دعا کو سنتا ہوں، صرف سنتا نہیں قبول بھی کرتا ہوں، اللہ ہماری قبول کرو۔ اپنے رب کو کہیے، اپنے رب کے سامنے التجا اور پکار کریے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اپنے آپ کو سجدے میں ڈالیے کہ یہ اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، اللہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے، ہمارا حاکم عمران خان ہے، ہمارا حاکم نواز شریف ہے، ہمارا حاکم شہباز شریف ہے، لیکن اللہ جی آپ تو سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ آپ خود قرآن میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ خود کہتے ہیں میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں زندگی عطا کی، جسم عطا کیا، 360 جوڑ عطا کیے، اللہ رزق کا ذمہ تو آپ نے لیا ہے۔ اور آج کے بعد اپنا آپ توکل بنا لیں کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے، رزق ہمیں اللہ نے عطا کرنا۔ جب یہ توکل بن جائے نا بندے کا، اپنے رب سے یہ توکل بن جائے کہ اللہ آپ نے ہی ہمیں دینا ہے، آپ کے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں۔ اگر ساری دنیا مل کے چاہے مجھے رزق دینے کے لیے اور اللہ اسے روک لے، تو میرا ایمان اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے ساری دنیا مل کر کے وہ رزق میرے تک پہنچا سکتی نہیں۔ اور اگر اللہ دینا چاہے اور ساری دنیا روکنے والی ہو تو میرے پاس رزق آنے سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ یہ توکل بنا کہ اللہ جی آپ خود تو کہتے ہیں میں بندے تیری دعا کو سنتا ہوں، پکار سنتا ہوں، التجا سنتا ہوں۔ اللہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اللہ سحریاں کرنی ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، اللہ سے فیض پوش بندے بڑے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیوں والے معاملے پیدا فرما۔ یہ دعا کریں رمضان المبارک کے اندر۔ اور آخری رمضان المبارک کی نون سے مراد نیکیاں ہیں، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، ہمارے پاس نیکیاں کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں۔ نیکیوں کے اندر سحریاں افطاریاں کروائیں، مساجد کو یہ بن رہی ہے، زیر تعمیر ہے، مساجد کے اتنے زیادہ معاملات ہوتے ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں،
ایسے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جیسے کہ 100 معاملات ہیں نیکی کے کام کرنے کے لیے، کسی مساجد کے اندر کسی کو راشن دے دیں، ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جب ہم نے رمضان کے ان 5 حروف کے مقاصد کو سمجھ لیا اور رمضان المبارک کی خصوصیات کو ہم سمجھ گئے تو یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی بن جائے گا، یہ رمضان ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار بھی بن جائے گا، اور یہ رمضان ہمارے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو بیان کیا اللہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جیسے کئی رمضان ہماری قسمت ہمارے نصیب کے اندر کرے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔